اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ عید کی خریداری خود کرتے ہیں، برانڈڈ کپڑے پہنتے ہیں یا اپنا کوئی ٹیلر رکھا ہوا ہے؟ جی برانڈڈ کپڑے نہیں ہیں، ٹیلر ہے، اور عمومی طور پہ بہت لیوش سوٹنگ نہیں ہم کرتے، درمیانی درجے کی جو ایک سٹینڈرڈ ہے. اور میں اب نام لکھ دیتا ہوں، ہمارے ان ساتھی کا بھی تھوڑا سا ہو جائے گا. پرنس ٹیلر ہیں گڑھی شاؤ میں، بڑے مشہور ٹیلر ہیں. سوری ہالس ٹیلر ہیں. ہالس ٹیلر بڑے مشہور ٹیلر ہیں، اور پچھلے 20-25 سال سے ان کی سے ہی سلسلہ جاری ہے. اچھا چھٹیاں گزارنے کسی خاص جگہ پہ جاتے ہیں، بچوں کی کو لے کے کہیں جاتے ہیں، خاص کر کے عید پر کہیں لے کے جاتے ہیں؟ اچھا کوئی باقاعدہ نہیں ہے پلان، جی، لیکن کبھی پروگرام بن بھی جاتا ہے، عید کے علاوہ بھی بن جاتا ہے. جی. پچھلی اگست میں ایبٹ آباد اور ایبٹ آباد کی گرد و نواح میں تفریح کے لیے گئے تھے، پوری فیملی گئی تھی. اس سے پہلے بھی مری کاغان وغیرہ اس طرف 2-3 دفعہ وزٹ ہو چکا ہوا ہے، تو وہ پلان ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ وسائل بھی آپ کے پاس ہیں، کوئی فارن ٹور نہیں بچوں کو کروایا؟ بچوں کو میں نے سعودی عرب کا کروایا ہے. اچھا جی. 2012 میں عمرے کے لیے تمام کو میں لے گیا تھا. پوری فیملی ہماری عمرے کے لیے گئی تھی. 2017 میں اور اس سے پہلے 2009 میں حج کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. مسز میرے ساتھ تھیں دونوں دفعہ میں. تو اسی طریقے سے معاملات ہیں تو چلتے رہتے ہیں. البتہ میرا آنا جانا ذرا قدر زیادہ ہے، کیونکہ مختلف کانفرنسز ہیں، مختلف جگہوں پہ انوائٹ کیا جاتا ہوں، تو پھر اس کے لیے مختلف ممالک میں میرا جانا ہوتا ہے. تو اکیلا جانا پسند کرتے ہیں، مسز کو ساتھ لے جانا پسند نہیں کرتے؟ اب تک تو مسز نہیں جاتی تھیں، لیکن اب مسز کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ اب جب کہ آپ نے جانا ہے تو وہ اکیلے نہیں جانا ہے، کوشش کریں کہ مجھے بھی آپ ساتھ لے کر جائیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب چلے تھوڑا سا چونکہ عید قربان ہے اس کی طرف آتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، مختلف قسم کے بحث مباحثے چلتے ہیں. آج کل ایک نئی بحث چل رہی ہے کہ قربانی دینا کوئی ضروری نہیں ہے، قربانی کے جو پیسے ہیں وہ اس سے آپ کسی غریب کی بچی کی شادی کر دیں، کسی ایک کی ویسے مدد کر دیں تو وہ قربانی سے زیادہ افضل ہے. اس میں شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے بڑی عجیب سی بات ہے، اس طرح کے سلوگن ہمیں عید قربان کے موقع پہ ہی نظر آتے ہیں. جی. باقی 11 مہینوں میں اس طرح کے سلوگن نظر نہیں آتے. صحیح. جب بھی کوئی تہوار کا موقع ہوتا ہے تو اس طرح کے سلوگن نظر نہیں آتے ہیں. بس عید قربان کے موقع پہ ہی آتا ہے کہ لوگوں کے سینے میں درد اٹھتا ہے، غریب بچیوں کی شادی کا، لوگوں کی امداد کا. یہ ایک بات تو میں پہلے عرض کر چکا نا کہ عید اضحیٰ کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اہم کام جانور کا خون بہانا ہے. یہ تو بات واضح ہو گیا. یعنی جتنے مرضی ہم اعمال خیر کر لیں، وہ اعمال خیر خون بہانے سے کم تری ہوں گے. جتنے مرضی اعمال خیر کر لیں، نماز کی حیثیت الگ ہے، لیکن میں عمومی اعمال خیر کی بات کر رہا ہوں. پھر اس کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی ہیں، قرآن کریم کی آیات مبارکہ بھی ہیں. بڑے واضح انداز میں فصلی لربک وانحر، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے حکم ہوا نماز کی ادائیگی کا اور نہر کرنے کا. اور نہر یہ بڑا جانور جسے بدنا کہا جاتا ہے، اونٹ، اس کے قربان کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے نہر کرنا. یعنی جہاں پہ اس کی گردن کا اختتام ہوتا ہے وہاں پہ ایک نیزہ مارا جاتا ہے تاکہ خون زیادہ جاری ہو جائے، بہے، اس کے بعد پھر اس کو ٹھنڈا کیا جائے، اس کے بعد پھر اس کی کھال اتاری جائے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول بتائیے یہ قربانیاں کیا ہیں؟ صحابہ نے سوال کیا. صحابہ کرام سوال کرنے میں بڑی جری تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوال کرنے کو اچھا تصور کیا کرتے تھے کہ صحابہ کرام سے کسی سوال آتا ہے، اور کبھی سوال کا جواب آپ خود عطا فرمایا کرتے تھے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال کا جواب قرآن کریم کی آیت کی صورت میں نازل ہوتا تھا. جیسے یسألونک ماذا ينفقون، وہ سوال کرتے ہیں کہ خرچ کیا کریں. یسألونک عن المحیض، وہ سوال کرتے ہیں حیض والی خاتون کے بارے میں. اس طریقے سے قرآن کریم میں
سوالات کا ایک تسلسل بتایا، ان کے جوابات کا تسلسل آتا ہے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی صحابہ کرام سوالات کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور میری سنت ہے، ٹھیک، یعنی جو قربانی ہے اس کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، قائم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اسے سنت ابراہیمی قرار دیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 برس تک اقامت گزین رہے ہجرت مدینہ کے بعد، اور آپ نے کوئی سال بھی ایسا نہیں چھوڑا جس میں آپ نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش نہ کی ہو۔